ناغا صاحب، محترم قدرانی صاحب، معزز اراکین بلوچستان ہائی کورٹ بار، محترم خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ یہاں پر بات کر سکیں۔ ہمارے کوئٹہ آنے کا صرف ایک مقصد تھا کہ یہاں کے حالات کو دیکھ سکیں، آپ سے مل سکیں، اور کم از کم آپ کو یہ احساس ہو کہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں لوگ آج پریشان ہیں بلوچستان کے حالات کے حوالے سے۔ اس میں ہم سب سے ملے، ہم نے پولیٹیکل جماعتوں سے بھی ملے، سوشل ایکٹیوسٹ سے بھی، اسٹوڈنٹ سے بھی، ڈفرینٹ کمیونٹی سے بھی، اور بات سب کی وہی ہے جو آج پورے پاکستان کی بات ہے۔ شاید بلوچستان میں اس کی نوعیت کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سامنے ہوٹل میں ہم ہیں، وہاں سے ہم آرمڈ گاڑی میں یہاں پر آئے ہیں۔ میرا خیال ہے اس سے بڑی دلیل بلوچستان کے حالات کی کوئی نہیں ہے کہ آپ شہر کے اندر بھی خطرہ ہے، سڑکیں بند ہیں، کسی بھی آپ ہائی کورٹ کے اندر آئیں، مسلح افراد کی ایک بڑی تعداد ہے، باہر بھی ہے، اندر بھی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ خرابی کیسے پیدا ہوئی؟ ہمیں بدقسمتی سے، اور یہ شاید ہماری جو پریشانی ہے اس کی یہ ایک واضح مثال ہے کہ ہم ملک کے مسائل کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔ وہ مسائل کیوں ہیں، اس کے حل کیا ہیں، اس پر ذرا بات کم کی جاتی ہے۔ ہم نے جو ایک نئی جماعت شروع کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ملک کے مسائل کی بات کر سکیں، اس کے حل کی بات کر سکیں، جماعت کے اندر صلاحیت ہو، جماعت کے اندر انٹیگریٹی ہو، جماعت کے اندر تجربہ ہو جو ملک کے معاملات کی بات کر سکیں۔ آج بلوچستان کا نوجوان جو ہے وہ بندوق اٹھا کر پہاڑ کا رخ کیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ جو آج غیر لاقانونیت ہے ملک کے اندر بھی، بلوچستان میں خاص طور پر، یہ کیوں ہے؟ 21ویں صدی میں اگر کوئی ٹرین اغوا ہو جاتی ہے، یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے پچھلے 100-150 سال کے اندر؟ یہ حالات کیوں ہیں؟ اس کا حل ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اگر ہم آج اس پہ بات بھی نہیں کریں گے تو حل کیسے تلاش کریں گے؟ یہ میڈیا موجود ہے، یقین کریں کوئی چیز کسی خبر میں نہیں آئے گی، مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن ہمارا مقصد یہاں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، کسی کے خلاف بات کرنا نہیں ہے، ہمیں پاکستان کے عوام کی بات کرنی ہے۔ آپ آخری ڈیفینڈرز ہوتے ہیں رائٹس کے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے، فنڈامنٹل رائٹس کے۔ ہر رائٹ جو ہوتی ہے وہ آخر سپیریئر جوڈیشری میں آتی ہے، ہائی کورٹ میں آتی ہے، سپریم کورٹ میں آتی ہے۔ آج ہمارے ملک کے انصاف کے نظام کی حالت یہ ہے کہ آپ کا چیف جسٹس پاکستان کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نہیں سن سکتا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں یا درست کہہ رہا ہوں؟ چیف جسٹس پاکستان کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سننے کی اس کو اجازت نہیں ہے، ہمارا آئین نہیں دیتا جو ہم نے ترمیم کی ہے۔ تو کون سا انصاف ملک کے اندر رہ گیا؟ ہم انصاف کے نظام کی بات کرتے ہیں، کہاں پہ ہے وہ انصاف کا نظام؟ اس پر ہم بات بھی نہیں کر سکتے۔ چیپٹر 1 کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ پاکستان کا آئین معمولی آئین نہیں ہے، یقین کریں میں نے بہت سے دنیا کا آئین دیکھے ہیں، اتنا مفصل آئین دنیا میں شاید کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز کے اوتھ بھی اس کے اندر ہیں۔ میں نے خود 11 دفعہ اس آئین کے تحت اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھایا ہے، آئین کا دفاع کرنے کا حلف اٹھایا ہے۔ آج ہم تمام کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز اس ملک کے آئین کو ہر روز پامال کرتے ہیں، پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ ملک چلتا رہے گا۔
اس ملک کے لوگ اکٹھے رہیں گے. ناانصافی جب ہوتی ہے وہ ملک کی جڑ کو کھوکھلا کر دیتی ہے. آج یہی کیفیت ہے ہماری. آج کہیں انصاف نہیں ہے. یہ آرٹیکل 8, 9, 10, 28 تک، ان میں سے کون سا آرٹیکل ہے جو روز وائلیٹ نہیں ہوتا؟ کون سا آرٹیکل ہے جو ہر روز ہر تھانے میں وائلیٹ نہیں ہوتا؟ پھر انصاف رہے گا ملک میں؟ آج آپ کا نوجوان، جو بلوچستان کا نوجوان مایوسی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں ہے. پنجاب کا نوجوان بھی مایوسی کا اظہار کر رہا ہے، اسی مایوسی کا. سندھ کا نوجوان بھی اسی مایوسی کا اظہار کر رہا ہے. خیبر پختونخوا کا نوجوان بھی اسی مایوسی کا اظہار کر رہا ہے. گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے نوجوان بھی اسی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. اس کی وجہ بہت ساری ہوں گی، لیکن ایک بنیادی وجہ ہے کہ ملک میں رول آف لا نہیں ہے. ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا. آج بھی نہیں چل رہا، اس سے پہلے بھی نہیں چل رہا تھا. جس وقت تک آپ اس کو درست نہیں کریں گے، کسی بہتری کی امید مت رکھیں. ہمیں اس بات پر کھڑا ہونا پڑے گا کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے. کسی کو آئین پسند نہیں ہے، بدل لیں اس کو. رات کے اندھیرے میں آپ نے بدلا ہے نا. کیا آئین اس طرح بنتے ہیں، اس طرح بدلے جاتے ہیں؟ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے ملک کے اندر، سوسائٹی کے اندر، بار کاؤنسلز میں، بار ایسوسی ایشن میں، پھر وہ ایک بہتر قانون بنتا ہے. مائنز اینڈ منرلز ایکٹ، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں مائنز اینڈ منرلز ایکٹ آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے نہیں پڑھا. میں نے کہا کل سی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا یار ایک کاپی تو مجھے دے دیں. انہوں نے کاپی دے دی ہے، میں اس کو پڑھوں گا. لیکن اس میں ایک بنیادی بات کہ اگر وہ قانون متصادم ہے تو غلط قانون ہے. ہماری جوڈیشری کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرے، یا اس ملک کے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو درست کریں. اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ آئین کے اندر جو حقوق صوبے کو دیے گئے ہیں اس سے متصادم ہے تو وہ آئین، وہ قانون نہیں بن سکتا. یہ سیدھی بات ہے. بلوچستان کسی پیمانے پر، کسی ماہر سے پوچھ لیں، بلوچستان کو پاکستان کا سب سے امیر صوبہ ہونا چاہیے. جو آئین کے اندر وسائل کی تقسیم ہے، جو وسائل کے اوپر کنٹرول ہے، اس کے مطابق بلوچستان کو سب سے امیر صوبہ ہونا چاہیے. چند فیصد سے نہیں، کئی درجے سے. وہ کیوں نہیں ہے؟ آج سوال یہ کرنا چاہیے، آپ کی صوبائی اسمبلی کو یہ سوالات کرنے چاہیے. ریکوڈک کا جو بھی ہوا لمبی کہانی ہے، ہو گیا. سب کے اس میں قصور ہے، قصور سب کے ہیں، جوڈیشری کا بھی ہے. میں نے اور ڈاکٹر مالک صاحب نے تمام ریکوڈک کی جو آربیٹریشن تھی اس میں ہم صبح سے رات تک کئی ہفتے بیٹھے رہے. ہم سے وہاں پر وہاں پہ جو آربیٹریٹر تھے انہوں نے ایک دن ڈاکٹر مالک صاحب اور مجھے روک لیا کہ اب ذرا بیٹھ جائیں. جب ختم ہوئی شام کو آربیٹریشن، انہوں نے کہا کہ آپ کے جو یہ جج ہوتے ہیں آپ کے ملک میں، یہ لائرز ہوتے ہیں، قانون پڑھا ہوتا ہے انہوں نے. ہم نے کہا جی بالکل، کیونکہ بہت سے ممالک میں آپ لائر نہ بھی ہو تو جج بن سکتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل پڑھا ہوا ہے. انہوں نے کہا جو فیصلہ ہے آپ کی سپریم کورٹ کا ریکوڈک کے معاملے میں، اس کی آخری چند لائنیں پڑھ لیں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ دس ایگریمنٹ از ڈکلیئرڈ وائڈ ایب انیشو اینڈ ریسنڈیڈ امیڈیٹلی. انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو چیز وائڈ ایب انیشو ڈکلیئر کر دی ہے اس کو ریسینڈ آپ نہیں کر سکتے، وہ آٹومیٹکلی ریسینڈ ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ کیا آپ کے ججوں نے پڑھا تھا کہ ان کا کوئی جورسڈکشن نہیں ہے اس قانون کے اوپر، اس ایگریمنٹ کے اوپر؟ یہ ساورن ایگریمنٹ ہے، اس میں آپ نے
لنڈن کورٹ آف آربیٹریشن میں آپ نے یہ معاملہ دیا ہوا ہے کہ اس کی تمام ریکورس جو پولیٹیکل جو لیگل ریکورس ہے وہاں پہ ہوگا. کیسے انہوں نے فیصلہ دیا؟ بہرحال یہ ہو گیا. اب ضرورت اس بات کی ہے جیسے بھی ہوا ہے کہ بلوچستان کے عوام کو یہ بتایا جائے کہ ان کو کیا ملے گا ریکارڈنگ سے. کیا یہ حق بلوچستان کے عوام کا نہیں ہے کہ آج وفاق ان کو یہ بتائے کہ ایگریمنٹ ہم نے کر دیا ہے, اتنے فیصد آپ کا جو بھی ہے, لیکن اتنے $100 ملین یا اتنے ارب ڈالر ہر سال بلوچستان کو ملیں گے, تاکہ بلوچستان کے عوام کی جو پریشانی ہے, جو شک اور شبہ اس حوالے سے, وہ ختم ہو. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک ایسی اسمبلی جس کا اپنا وجود مشکوک ہو, ایک ایسی حکومت جس کا اپنا وجود متنازع ہو, کیا ہم اس سے ایک بل جس پر ڈبیٹ ہوتی, مائنز اینڈ منرلز ایکٹ پر بلوچستان میں ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی, یہ ایک بڑا بنیادی بل ہے آپ کے لیے, ڈبیٹ ہوتی, بلوچستان کے عوام رائے دیتے, ہر سیاسی جماعت بات کرتی, بار ایسوسیشن بات کرتی, پھر جا کے قانون بنتا. لیکن نہیں, ہم نے پاس کر دیا. یہ شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر بات ہمیشہ وہیں پہ جاتی ہے. آپ پاکستان کا کوئی مسئلہ لے لیں, اس کا حل, اس کی حقیقت آپ کو آئین سے نراف میں ملے گی, اس کی حقیقت آپ کو رول آف لا کی ناکامی میں ملے گی. کوئی مسئلہ آپ لے لیں. آج کیا ہمارے صوبے انصاف کے مطابق چلتے ہیں؟ کیا نوجوان آج انصاف کے, ہم نے جتنے بھی نوجوانوں سے ملے, ابھی بھی ہم ان سے ایک گروپ سے اٹھ کے آئے ہیں, وہ سب یہی بات کرتے ہیں کہ یہاں کوئی انصاف نہیں ہے, ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا. اور یہ صرف بلوچستان کا نوجوان بات نہیں کر رہا, یہ ہر صوبے کا نوجوان یہی بات کر رہا ہے. میں مذاق میں کہتا ہوں, کبھی کبھی لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک حقیقت ہے بدقسمتی سے. پنجاب میں سفارش ختم ہو گئی ہے, صرف پیسہ چلتا ہے. آج آپ وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, MNA ہو, وزیر ہو, آپ کی سفارش کی کوئی حیثیت نہیں ہے, صرف پیسہ چلتا ہے. کیا اس صوبے سے 70 کروڑ ارب روپیہ دے کر لوگ سینیٹر نہیں بنے؟ کیا اس صوبے کا اسی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں سے ایسے لوگ یا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے, جو کچھ بھی صوبے کے لیے, ملک کے لیے نہیں کر سکتے, وہ یہاں سے سینیٹر بنائے جائیں؟ کیا یہاں سے MNA نہیں بنے کیونکہ جو چند سو ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچے, پیسے دے کر اسمبلی میں پہنچے؟ کیا یہ ملک چلائیں گے؟ ہم کرپٹ لوگوں کو اسمبلی میں, سینیٹ میں بھیجیں گے, پھر توقع رکھیں کہ ملک چلے گا؟ جو ملک کے قانون بناتے ہیں, جو ملک کی حکومتیں بناتے ہیں, آخر ایک قدرت کا نظام بھی ہے. آپ نے لوگوں کو پہنچا دیا. آج لوگ کہتے ہیں ملک کیوں نہیں چلتا؟ ملک اس لیے نہیں چلتا کہ جن لوگوں کو آپ نے اسمبلی میں پہنچایا ہے, وہاں بٹھایا ہے, جو اتنے امیر ہو جاتے ہیں کہ کل وہ سیاست کو خرید لیں گے, کیا یہ لوگ ملک چلائیں گے؟